हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ग्लोरी टू गॉड चैनल की तरफ से मिसेस इमरान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो आए हम सब खुदा के नाम को जलाल दें, अपने लोगों को खोलें और इसी के नाम की सताइश करें। सो हम खुदा के हजूर वर्शिप करेंगे और यकीनन मेरा ईमान है कि इस वर्शिप के वसीला से खुदा बहुत से बंधन और जुए तोड़ेगा। सो हम गीत गाएंगे, अज वंडेगा शिफा रूहे पाक दा मसा, क्योंकि जब खुदावन का मसा आ जाता है, जब खुदावन की हजूरी और मामूरी ठहर जाती है, तो फिर बड़े बड़े काम होते हैं और बड़े बड़े मोजज़ात होते हैं। आमीन। सो आए हम सब वर्शिप करें। अज वंडेगा शिफावां रूहे पाक दा मसा, अज वंडेगा शिफावां रूहे पाक दा मसा, जेड़ा रखेगा ईमान ओही पावेगा शिफा, जेड़ा रखेगा ईमान ओही पावेगा शिफा। जाने टूरी के ओ जेड़े मंजी उत्ते होणगे, जाने टूरी के ओ जेड़े मंजी उत्ते होणगे, अज पाक रू दे नवे नवे कम होणगे, अज पाक रू दे नवे नवे कम होणगे। पाक रू दा मसा, पाक रू दा मसा, पाक रू दा मसा, पाक रू दा मसा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਬੰਧਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ 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 ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਪਾਕ ਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਜ ਪਾਕ ਰੂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਮਸਾ, पाक रू दा मसा, बेशक सही है। जब खुदावन का मसा छा जाता है तो फिर बीमारियां जाती रहती हैं। कोड़ी शिफा पावे जदों यसू कोल आउंदा है, कोड़ी शिफा पावे जदों यसू कोल आउंदा है, अन्नियां नूं यसू मेरा दुनिया दिखाउंदा है, अन्नियां नूं यसू मेरा दुनिया दिखाउंदा है, अन्नियां नूं यसू मेरा दुनिया दिखाउंदा है, अन्नियां नूं यसू मेरा दुनिया। बेशक हालेलुया। गूंगे अज यसू नाम वाले नारे लाउणगे, गूंगे अज यसू नाम वाले नारे लाउणगे, अज पाक रू दे नवे नवे कम होणगे, अज पाक रू दे नवे नवे कम होणगे। पाक रू दा मसा, पाक रू दा मसा, पाक रू दा मसा, पाक रू दा मसा। प्रेज हालेलुया। सो हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और खुदा उनके नाम को जलाल देंगे, क्योंकि वर्शिप के वसीला से खुदा उनका अबर ठहरता है और खुदा बेशक हालेलुया सही है। सो आए हम सब मिलकर वर्शिप करें और खुदा उनके नाम को जलाल दें। यसू मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है, यसू मेरे नाल नाल रहिंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है, मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं फिर क्यों डरा। बेशक हालेलुया सही है। मैं फिर क्यों डरा। जब हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। बेशक मेरे नाल है, जिथे भी मैं जावा
अगे चले दा लखा लख दूत मेरी रख लियो काले दा जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चले दा लखा लख दूत मेरी रख लियो केड़े शब्दां ना कराओ दा धन्यवाद केड़े शब्दां ना कराओ दा धन्यवाद हरे पासे ओदा ही जलाल है मैं क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं फिर क्यों डोला मैं फिर क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया होशना दे नारे असी लावांगे बादशाह जलाली ओदी शान विच गावांगे हालेलुया होशना दे नारे असी लावांगे लिखना ते गोना सानू ओही है सिखांदा लिखना ते गोना सानू ओही है सिखांदा ओही साडा सूरे नाले ताल है मैं क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं फिर क्यों डोला मैं फिर क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है होवेगी ना कमी कदी मैनू किस चीज दी करे हरे लोड़ पूरी अपने अजीज दी होवेगी ना कमी कदी मैनू किस चीज दी करे हरे लोड़ पूरी अपने अजीज दी लभदा याली जिवें गुम्मी होई पेड़ नू लभदा याली जिवें गुम्मी होई पेड़ नू करदा ओ इंज मेरी पाल है मैं क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है मैं फिर क्यों डोला मैं फिर क्यों डोला मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है आमीन आमीन। खुदा आप सबों को बहुत बरकत दे हमारे साथ रहेगा फिर हम मिलेंगे वर्शिप के साथ न्यू गीत्स के साथ और हम सब मिलकर खुदा के तख्त को लगाएंगे और खुदा के नाम को जला देंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह यीशु के ज़िंदा पाक और मुक़द्दस नाम में आप तमाम को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम रुबैका इमरान है और मैं ग्लोरी टू गॉड चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सो मेरे जो हम देर की बगैर खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमारी तरबियत के लिए हमें क्या कहता है। सो मेरे साथ निकालें वाज़ की किताब उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं मरकूम है और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर जबकि बुरे दिन हनूज़ नहीं आए और वो बरस नज़दीक नहीं हुए जिनमें तू कहे कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। खुदा का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। सो मेरे जो आज का हमारा टॉपिक है याद रखना और भूल जाना। हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा पढ़ा कि अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, क्योंकि मेरे जो जवानी के अयाम में अपने ज़िंदा खुदा को याद करते हैं खुदा उन्हें बहुत पसंद करता है। सो मेरे जो आज हम सीखेंगे कि आया हम अपने खुदा को याद करते भी हैं या नहीं। मेरे जो
آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم جوانی کے ایام میں ہوں یا بڑھاپے میں ہوں، کسی بھی ایج میں ہوں، کسی بھی کنڈیشن میں ہوں، ہمیں ہر وقت اپنے خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے خدا کے ڈر و خوف میں رہنا چاہیے. اور لکھا ہے کہ اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر. میرے جو خالق کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا، بنانے والا. ہمارے خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے، بنایا ہے اور کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. کیا ہم نے کبھی اس مقصد کو جاننے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں؟ میرے جو ہمیں ہر وقت خدا کے مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ہم بے مقصد اس دنیا میں نہیں بھیجے گئے. خدا کا ایک مقصد تھا کہ ہم خدا کے نام کی تمجید کریں اور خدا کے پاک کلام کو پڑھیں اور دوسروں تک ڈیلیور کریں. اور آج اس بات کی ضرورت ہے، اگر ہم ابھی تک اپنی زندگیوں سے خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کر رہے تو ہم خدا کے کلام سے آؤٹ ہیں. ہم ابھی تک اس مقصد کو ہی نہیں جانے جس مقصد کے لیے ہمارے خدا نے ہمیں بھیجا ہے. میرے جو آج کے دور میں ہر انسان کا ایک مقصد ہے. جب ایک انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہوں، اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں اور اچھی پوسٹ پر لے کر جائیں. سو میرے جو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے. جس طرح میرے جو ہم ایک بیج اگاتے ہیں، ایک پودا لگاتے ہیں کہ جب یہ بڑا ہوگا ہم اس سے پھل حاصل کریں گے اور اس کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے. جب وہی درخت بڑا ہو کر ہمیں پھل نہ دے اور ہم اس کے سائے میں نہ بیٹھیں تو میرے جو وہ ہمارے کس کام کا، سوائے اس کی کہ وہ کاٹ ڈالا جائے اور پھر پھینک دیا جائے کہ ہم کہیں گے اس نے تو جگہ گھیری ہوئی ہے. میرے جو یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے. اگر ابھی تک ہم اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال نہیں دے رہے تو ہم خدا کے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے جس مقصد کے لیے ہمارے زندہ خدا نے ہمیں بھیجا ہے. میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز خدا کے حضور جھکیں، بلا ناغہ دعا کریں. جس طرح ہم اپنی ڈیوٹیز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، جس طرح ہم اپنی ضروریات کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کو امپورٹنس دیں، خدا کو اول درجہ دیں. جو خدا کو اول درجہ دیتے ہیں وہ کبھی شکست نہیں کھاتے بلکہ خدا بھی انہیں سرفراز کرتا ہے. سو میرے جوانی کے ایام میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں خدا ان کو بہت پسند کرتا ہے. آج ہم اپنے جوانوں کا حال دیکھیں. ہماری جوان بیٹیاں کیا کرتی ہیں، ہمارے جوان بیٹے کیا کرتے ہیں؟ بس موبائل اور ٹک 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 بس. میرے عزیزو، جب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں دنیاوی ناطے سے، جب ہم اپنے بچے کو کچھ بھی کام کہتے ہیں اور ہمارا بچہ نہیں کرتا تو ہمارا دل دکھتا ہے. اور اگر ہم اپنے بچوں کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا. تو یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے. جب ہم بری روشوں میں گر جاتے ہیں، جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہمارا زندہ خدا ہمیں دیکھ کر روتا ہے. کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم خدا کے نام کی تحقیر کرتے ہیں تو ہم خدا کو اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں، بار بار اسے مصلوب کرتے ہیں. اس درد کو دیکھیں کہ جو خدا یسوع المسیح نے صلیب پر ہماری خاطر وہ درد برداشت کی، کانٹوں کا تاج پہنا، منہ پر تھکوایا. آج ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہے اور ہم اس کے لیے دعا کریں. بہت ہی مشکل ہے، بہت مشکل ہے آج کے دور میں. اگر ہمیں کوئی گالی دے اور ہم اپنے منہ کو بند رکھیں، چپ رہیں، لیکن ہم نے ایسا کرنا ہے کیونکہ یہی ہماری تعلیم ہے، یہی ہمارے خدا نے ہمیں سکھایا ہے. کیونکہ خدا یسوع المسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے مقصد کو جانیں. اور آج جیسے کہ ہمارا ٹاپک ہے یاد رکھنا اور بھول جانا، ہم خدا کی ان باتوں کو یاد رکھیں جو ہم سنتے ہیں. ہم خدا کے کلام کو یاد رکھیں، اپنے دل میں جگہ دیں. آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم خدا کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں یا نہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کلام بہت ہی پاورفل ہوتا ہے،
ہم کلام کو سنتے ہیں اور اقرار کر لیتے ہیں کہ اے خدا آج سے ہم اپنی زندگی تجھے دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی شادی بیاہ ہو یا جیسے ہی لڑائی جھگڑا ہو تو ہم فوراً سے اس کلام کو بھول جاتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس کر لیتے ہیں۔ شادی ہو تو ناچنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سے لڑکے ہیں وہ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایسے کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے خدا کو، جن سے ہمارے بہن بھائیوں کو ٹھوکر لگے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اپنے خدا کے ہاتھ میں دیں، اور جو زندگیاں خدا ان کے پاس چلی جاتی ہیں، جو زندگیاں خدا کے حضور جھک جاتی ہیں، میرے عزیزوں وقت آنے پر خدا انہیں سر بلند بھی کرتا ہے۔ نیکسٹ والا ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیں زبور 63 اور اس کی 6 آیت۔ زبور 63 اور اس کی 6 آیت میں یوں مرقوم ہے، جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا۔ میرے عزیزوں، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا، بستر پر خدا کو یاد کروں گا۔ داؤد بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا۔ آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، جب ہم بستر پر لیٹتے ہیں تو آیا ہم خدا کو یاد کرتے ہیں؟ نہیں۔ ہم بعض اوقات اپنی پورے دن کی ڈیٹیل ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور پوری پلاننگ کہ صبح اٹھ کر ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن داؤد کہتا ہے کہ جب میں بستر پر تجھے یاد کروں گا اور رات کے ایک ایک پہر میں تجھ پر دھیان کروں گا۔ ایک ایک پہر کی بات ہو رہی ہے میرے عزیزوں، ایک رات ہی تو ہوتی ہے سکون کے لیے، لیکن جو لوگ رات کے پہر بھی خدا کو نہیں بھولتے، چلتے پھرتے جاگتے اٹھتے ہر وقت خدا کے نام کو جلا لیتے ہیں، میرے عزیزوں خدا انہیں پسند کرتا ہے اور آگ کی جلدی ہوئی بھٹی میں سے بھی انہیں نکال لیتا ہے۔ جس طرح صدرک، مسک اور عبدالنجو کے ساتھ تھا خدا، اسی طرح خدا ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو اسے بھولتے نہیں۔ میرے عزیزوں، جس طرح داؤد بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں رات کے ایک ایک پہر تجھ پر دھیان کروں گا اور جب میں بستر پر لیٹوں گا تب بھی تجھے یاد کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 مہینہ نہیں، بلکہ ہم ریگولر خدا کے نام کو جلال دیں، چلتے پھرتے خدا کے نام کو جلال دیں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو۔ اگر ہم ایسا کام کرنے بھی لگے تو ہمیں فوراً سے یاد آ جائے کہ یہ خدا کے کلام سے آؤٹ ہے، تب ہی میرے عزیزوں ہم خدا کو پسند آئیں گے اور ہماری زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال ملے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بہت برکت دے اور اپنے نام و جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو۔